اچھا سر، ایک چیز ہم اور دیکھتے ہیں، طلاق تفویض. ہمارے جو نکاح نامے کا جو فارم ہے اس میں باقاعدہ ایک کالم موجود ہے. ہم نے بھی مختلف نکاح کی جو مجالس ہیں وہ اٹینڈ کی ہیں. ہم یہ سنتے ہیں اس میں کہ اکثر جو لوگ ہیں یا اکثر جو علماء کرام ہیں وہ اس کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ غیر شرعی ہے. تو کیا طلاق تفویض کا کوئی شرعی سٹیٹس ہے یا شریعہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا جو نکاح نامہ بنا ہے اس میں کوئی شک اور کوئی کالم بھی غیر شرعی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے فیملی لاز جتنے بھی ہیں وہ بیس کرتے ہیں 1961 کے آرڈیننس پر، مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961. اور اسے بنانے میں صرف پاکستان کے نہیں بلکہ ایجپٹ کے اور سیریا کے علماء بھی شامل تھے. سیریا کے علماء اصل اس میں شامل تھے، بہت بڑا نام ہے. جامعہ ازہر سے انہوں نے مدد دی تھی، وہاں وہ لوگ شامل تھے. اس کے بعد اسے بنایا گیا. ان میں سوائے سیکشن 4 کے جو انہیریٹنس کو ڈیل کر رہی ہے، اس کے سیکشن 4 کے کہ جس میں پوتے اور نواسے کی وراثت کو بیان کیا گیا ہے، اور بیسیکلی پوتے کی بھی نہیں، صرف نواسے کے معاملے میں تھوڑا سا ابہام ہے، اور جسے کسی حد تک فیڈرل شریعہ کورٹ نے دور کیا. باقی کوئی شک بھی اس کی غیر شرعی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی کے حساب سے جب یہ نکاح نامہ بنایا گیا تو اس کا کالم 18 طلاق تفویض کو بیان کرتا ہے. جی. طلاق تفویض شرعی ہے. شرعی ہے اور یہ قرآن سے اخذ کرتا ہے. ٹھیک. سورہ احزاب کی آیت ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو یہ اختیار دیا تھا کہ تم چاہو تو میرے پاس رہو، چاہو تو تم آزاد ہو فیصلہ کرنے میں، فیصلہ کریں، جانا چاہو جا سکتے. اور اسی کو تفویض کہتے ہیں. تفویض کا مطلب پاور آف ڈیورس جو ہے وہ ڈیلیگیٹ کرنی ہے، دوسرے کو دینی ہے کہ یہ طلاق دینے کا اختیار تمہارے پاس بھی ہے. سورہ احزاب کی آیت ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ سامان دے کے رخصت کر دیتا ہوں، اختیار تمہارے پاس ہے، فیصلہ کر لو. زیب و زینت چاہتی ہو، میں تمہیں اچھی طرح سے رخصت کرتا ہوں، اور اگر تم اللہ اور رسول کو چاہتی ہو تو پھر تمہارے لیے بڑا اجر ہے. معاملہ یہ تھا کہ جب غزوات کے بعد مال غنیمت آنے لگا، مسلمانوں کی حالت خوشحال ہو گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی کو اسی طرح سے رکھا تھا. تو ازواج مطہرات نے یہ مطالبہ کیا کہ اللہ کے رسول، مسلمانوں کی حالت خوشحال ہو گئی، ان کی بیویاں بھی اب خوشحال زندگی گزار رہی ہیں ساری، تو ہمارے گھر میں بھی کچھ ہونا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کہا گیا کہ انہیں کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس رہنا ہے تو پھر تو اسی طرح سے رہو، اور اگر زیب و زینت اور دنیا کا مال چاہتی ہو تو پھر میں تمہیں رخصت کر دوں، تم فیصلہ کر لو. یہ فیصلہ کرنا کا اختیار دینا در حقیقت پاور آف ڈیورس ڈیلیگیٹ کرنا. ٹھیک ہے. اسی سے یہ اخذ کیا گیا ہے کہ خاوند جب چاہے اپنا طلاق دینے کا اختیار بیوی کو تفویض کر سکتا ہے. دو صورتیں ہیں اس کی، ایک کو توکیل کہتے ہیں، وکیل بنانا، اور ایک کو تفویض کہتے ہیں. اگر کوئی مرد اپنا کوئی وکیل مقرر کر کے اسے یہ اختیار دے کہ جاؤ تم میری بیوی کو میری طرف سے طلاق دے آؤ، تو یہ توکیل ہے اور یہ بھی جائز ہے. یہ بھی جائز ہے. اور اگر بیوی ہی کو یہ حق تفویض کر دے کہ تم جب چاہو یا کسی شرط کے تحت چاہو تو یہ اپنے آپ کو طلاق کر لو، تو یہ بھی توکیل ہی ہے بنیادی طور پر. لیکن جب بیوی کو دے گا تو فقہی اصطلاح میں وہ تفویض کہلائے گی، اور جب بیوی کے علاوہ کسی کو یہ حق دے گا تو وہ توکیل کہلائے گی. فرق یہ ہے اس میں کہ توکیل کو وہ کینسل کر سکتا ہے، منسوخ کر سکتا ہے. جس طرح آپ کے یہاں وکالت نامہ ایک آپ کو موکل دے آپ کا دیتا ہے، میری طرف سے عدالت میں جاؤ، حاضری دو، اور وہ وکالت نامہ منسوخ بھی کر سکتا ہے.
ٹھیک ہے. جب چاہے وہ کہہ دے کہ میں نے وکالت نامہ من واپس لے لیا، منسوخ کر دیا. ٹھیک ہے. اسی طرح طلاق کا حق کسی کو دینے کے بعد خاوند اسے منسوخ بھی کر سکتا ہے. اسے کہہ سکتا ہے کہ جو حق میں نے تمہیں دیا تھا ابھی تک طلاق نہیں ہوئی، میں یہ حق واپس لیتا ہوں. اب میرے اس معاملے میں تم وکیل نہیں. لیکن بیوی کو دینے کے بعد اسے منسوخ نہیں کر سکتا، یہ شرط کی طرح. ٹھیک ہے. جس طرح شرط لگا کے کوئی شخص منسوخ نہیں کر سکتا اسے، اسی طرح بیوی کو حق طلاق کا حق تفویض کرنے کے بعد اسے منسوخ نہیں کر سکتا. لیکن اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ وہ اپنے حق سے محروم ہو جاتا، اس کا حق بھی اسی طرح برقرار رہتا ہے. وہ چاہے تو طلاق خود دے دے. اب اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، بلکہ 4 صورتیں ہم اس کی بناتے ہیں. ایک صورت وقت کے لحاظ سے، ٹھیک، کیا یہ مستقل ہے یا ٹیمپریری ہے، عارضی. اگر اس نے بیوی سے یہ کہا کہ جب چاہو طلاق دے لو تو یہ مستقل ہوگا. ٹھیک ہے. تم جب چاہو. اور یا نکاح نامے میں لکھ دیا تو جس طرح نکاح نامے میں لکھی ہوئی باقی شرطیں مستقل ہیں، نکاح نامے کا پارٹ اینڈ پارسل ہے، اس کا حصہ ہے، وہ عارضی نہیں ہے، اسی طرح یہ تفویض کیا ہوا حق بھی مستقل ہے، اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے، عارضی نہیں. ٹھیک. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نکاح نامے میں تو نہیں لکھا ہوا، لیکن اس نے بیوی سے کسی جھگڑے کی صورت میں، کسی اختلاف کی صورت میں یہ کہہ دیا کہ معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے، جو چاہو فیصلہ کر لو. ٹھیک ہے. رہنا چاہتی ہو رہو، نہیں رہنا چاہتی جاؤ. تو یہ مقید بمجلس ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس میں کوئی وقت نہیں بتایا اس نے کہ ہمیشہ کے لیے ہے یا ٹیمپریری ہے، چونکہ ایک خاص حالت میں ہے، ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہے. جو ہی وہ حالت ختم ہوگی یہ حق بھی ختم ہو جائے گا. اسی وقت اگر بیوی کہہ دیتی ہے کہ میں نے اختیار کر لیا، میں جا رہی ہوں، تو یہ طلاق واقع ہو جائے گا. ٹھیک. لیکن اگر بیوی نے کچھ بھی نہیں کہا، خاموش رہی، مجلس ختم ہو گئی، غصہ ٹھنڈا ہو گیا، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگ گئے، تو وہ حق اس مجلس کے ساتھ تھا، مجلس ختم ہوتے ہی وہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ عارضی ہوگا. دوسری 2 صورتیں مشروط اور غیر مشروط. ٹھیک. اگر حق دیتے وقت یہ کہہ دیا کہ یہ غیر مشروط ہے، ہاں، تو پھر تو جب چاہے، جس وقت چاہے وہ یہ حق استعمال کر سکتی ہے. یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ عورت مرد کو طلاق نہیں دے سکتی. یقیناً نہیں دے سکتی. اس میں عورت مرد کو طلاق نہیں دیتی، بلکہ مرد کے دیے ہوئے حق کے طلاق کو اسی کی طرف سے خود اپنے اوپر نافذ کر کے اپنے آپ کو طلاق کرتی ہے. وہ مرد کو طلاق نہیں دے رہی ہوتی. کیونکہ عموماً یہ سنا جاتا ہے، میں نے بھی کئی بار سنا ہے نکاح کی مجلس میں جب کہا گیا جی کہ یہاں انہوں نے کراس کیا، نہیں جی نہیں، یہ غیر شرعیہ، عورت مرد کو طلاق نہیں دے سکتی. حالانکہ یہ مرد عورت طلاق نہیں دے رہی، بلکہ مرد اپنا حق اسے ڈیلیگیٹ کر رہا ہے، اور وہ اپنے ہی آپ کو طلاق کرے گی، مرد کو نہیں طلاق کرے گی. مشروط یہ ہے کہ اس کے کسی شرط کے ساتھ وابستہ کر دیا جائے کہ اگر یہ میں چیزیں پوری نہ کروں تو تمہیں حق حاصل ہے کہ تم طلاق کر دو. مثلا اسے یہ کہتا ہے کہ فرض کیجئے ایک شرط یہ لگا دیتا ہے، رکھ دی جاتی ہے کہ اگر میں دوسری شادی تمہاری موجودگی میں کروں تو تمہیں حق حاصل ہے کہ تم اپنے آپ کو طلاق کر لو. تو یہ مشروط ہو جائے گا. جب بھی وہ دوسری شادی کرے گا وہ طلاق نہیں ہوگی، لیکن اس کے پاس رائٹ آ جائے گا کہ اگر کرنا چاہتی ہے تو اسے ایکسرسائز کر لے، یوز کر لے. ٹھیک ہے. یا یوں کہتا ہے کہ فرض کرو کہ میں تمہیں سیپریٹ رہائش دوں گا 2 سال کے اندر، 1 سال کے اندر، شادی کے بعد، جو بھی ٹائم فکس کرتا ہے، اگر میں اس میں نہ دوں تو حق تمہارے پاس ہے، تم اپنے آپ پر یہ حق طلاق کا استعمال کر لینا. تو یہ مشروط ہو جائے گا اس شرط کے ساتھ. اب یہ اس کی مرضی ہے، عورت اس سے طلاق نہیں واقع ہوگی پر اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو اس رائٹ کو ایکسرسائز کرے، اس حق کو استعمال کرے، چاہے تو نہ کرے.